لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم، ریاض الصالحین کی کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں سننا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آج ہمارا باب ہے منہ پر اس شخص کی تعریف کرنے کی ممانعت جس کی بابت غرور میں مبتلا ہونے کا ڈر ہو اور جس سے یہ خطرہ نہ ہو اس کے حق میں تعریف کرنے کا جواز۔ آپ کسی کی تعریف کر سکتے ہیں، لیکن کس کی؟ جس کے بارے میں آپ کو خیال ہو کہ یہ پھول نہیں جائے گا، اور جس کے بارے میں آپ کا خیال ہو کہ وہ پھول جائے گا اور اس کو تعریف نقصان دے گی، اس کی تعریف قطعاً نہ کیجیے۔ حدیث نمبر 1791، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا تذکرہ ہوا تو ایک دوسرے شخص نے اس کی تعریف کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر افسوس ہے، تو نے اپنے ساتھی کی گردن توڑ دی۔ کئی مرتبہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی اور آپ نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی شخص نے ضرور تعریف ہی کرنی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس طرح کہے کہ میں فلاں کو ایسا اور ایسا سمجھتا ہوں، اگر اس کا خیال ہے کہ وہ ایسا ہے، اور اس کا حساب لینے والا اللہ ہی ہے، اور کوئی اللہ کے سامنے پاک صاف ہونے کا دعویٰ نہ کریں۔ 3 باتیں اس حدیث میں بتائی گئیں۔ سب سے پہلی بات، کسی شخص کی منہ پہ تعریف نہ کرو، اور کسی شخص نے کسی دوسرے کی تعریف کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اس کی گردن توڑ دی۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی شخص کسی کی تعریف کر رہا ہے تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ہوئی پہلی بات۔ دوسری بات ہے، اگر کوئی شخص کسی کی تعریف کرنا چاہتا ہے تو اسے اس انداز میں کرنی چاہیے کہ میرے خیال میں وہ شخص ایسا ہے، باقی اصل معاملے کا علم اللہ کو ہے، میرے خیال میں وہ شخص ایسا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات جو اس حدیث میں سمجھائی گئی وہ یہ تھی کہ اپنے آپ کو کی بہت تعریفیں نہ کرو۔ بہت لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بیٹھ جاتے ہیں اپنے منہ میاں مٹھو بننے اور اپنی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو بہت نیک پاک نہ سمجھو، هو اعلم بمن اتقى، اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ جو متقی ہے، تو لہٰذا کسی کی تعریف نہ کیجیے۔ اور یہ تعریف کون سی ہے؟ خوشامد، جس کے ساتھ اگلے کو نقصان پہنچتا ہے اور اگلا اپنے غلط کاموں میں اور پکا ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کی تو واقعی آپ نے گردن توڑ دی۔ ایسی کی بالکل تعریف نہ کیجیے اور اپنے آپ کی میاں مٹھو بھی نہ بنیے۔ باقی کسی کی جائز تعریف کرنی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی تعریف کی۔ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحابہ سے پوچھا، تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ حضرت ابوبکر کہنے لگے میں نے رکھا۔ پھر آپ کا اگلا سوال تھا، تم میں سے کس نے یہ مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابوبکر نے کہا میں نے۔ پھر آپ نے سوال کیا کس نے جنازے کے پیچھے کون گیا؟ حضرت ابوبکر فرمانے لگے یا رسول اللہ میں۔ پھر آپ نے پوچھا کس نے مریض کی عیادت کی؟ آگے پیچھے آپ یہ چاروں سوالات آپ نے کیے، تو ہر سوال کے جواب میں حضرت ابوبکر کا کہنا تھا یہ تھا کہ یا رسول اللہ میں نے کیا۔ تو آپ نے فرمایا جو شخص ایک دن میں یہ 4 کام کر لیتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے، اور مجھے امید ہے اے ابوبکر تم ان میں سے ہوگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی تعریف کی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں کہا تھا کہ سب کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا دیا سوائے ابوبکر کے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کھلی تعریف کی۔ حضرت عمر کی آپ نے تعریف کی کہ شیطان جب عمر کو دیکھتا ہے راستے میں
تو اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ حضرت عمر کی آپ نے تعریف کی، آپ نے حضرت فاطمہ کی تعریف کی، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں حضرت طلحہ کی تعریف کی۔ حضرت طلحہ جو تھے اس وقت میں جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے شدت سے جاری تھے، حضرت طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت آپ کا دفاع کیا، اور آپ نے انہیں کہا طلحہ تم نے اپنے لیے جنت واجب کر لی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ بن اقوا کی تعریف کی کہ وہ ہمارے بہترین پیدل فوجی ہیں، اور قتادہ کی تعریف کی کہ قتادہ ہمارے بہترین سوار ہیں۔ میں اگر آپ کو بتاؤں تو اس طرح کی اور مثالیں بہت ملتی ہیں احادیث میں۔ تو آپ جو سچی تعریف کسی کی کر سکتے ہیں جس میں خوشامد کا پہلو نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ لباس تمہیں بڑا اچھا لگ رہا ہے، تم نے آج بڑا اچھا کام کیا، تم نے میرے ساتھ بڑی نیکی کی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی نیکی کا اعتراف کیا ہے، یا تم بہت اچھی ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو، اور یہ آپ نے اپنے مرض الموت میں اپنے آخری وقت میں کہا۔ تو بات یہ ہے یہاں پہ جس تعریف سے منع کیا گیا ہے وہ خوشامد ہے، اور جس شخص کی تعریف سے منع کیا گیا ہے وہ شخص ہے جو اس تعریف سے پھول جائے گا، غرور میں مبتلا ہو جائے گا، اپنے غلط کاموں پہ ڈٹ جائے گا۔ ہمارا اگلا باب ہے جس شہر میں وبا پھیل جائے اس سے فرار کے طور پر نکلنے اور باہر سے اس شہر میں آنے کی کراہت کا بیان، یعنی جہاں کوئی وبا پھیلی ہوئی ہو اس میں باہر سے بھی نہ آئیں اس شہر میں، اور اس شہر میں سے نکلیں بھی نہیں، آپ اپنی اسی جگہ پہ رہیں۔ اگر وہاں سے آپ باہر نکلیں گے تو آپ اس وبا کو باہر جا کے پھیلا دیں گے، اور اگر وبا پھیلی ہوئی میں کوئی آئے گا تو وہ اپنے آپ کو اس وبا کے لیے پیش کر رہا ہے۔ تو ان دونوں باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ قال اللہ تبارک و تعالی اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں موت پا لے گی، اور اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، یعنی اگر تم اس ڈر سے وہاں سے نکل رہے ہو کہ میں موت سے بھاگ رہا ہوں، تو موت تو تمہیں مضبوط قلعے بھی ہوں جہاں کسی وبا کا اثر بھی نہ ہو، کیا خیال ہے وہاں موت سے ہم بچ جائیں گے؟ قطع نہیں، موت نے تو آ ہی جانا ہے اور اپنے وقت مقررہ پر آ جانا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ہلاکت میں ڈالنے سے کیا مراد ہے؟ ایک جگہ وبا پھیلی ہوئی ہے، جان بوجھ کے آپ وہاں اپنے آپ کو اس وبا کے لیے پیش نہ کیجیے۔ امام نووی نے پہلی آیت سے وبا والے شہر سے فرار ہونے کی ممانعت پر دلیل دی ہے، کیونکہ انسان فرار ہو کر کہاں جائے گا، موت تو ہر جگہ آ جائے گی۔ دوسری آیت سے آپ نے باب کے دوسرے حصے پر دلیل دی ہے کہ جب تک کسی شہر میں کوئی وبائی مرض عام ہے تو جو لوگ وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں وہ اس دوران وہاں جانے سے اجتناب کریں، وہاں جا کر اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو اس وبا کے لیے پیش نہ کریں، اپنی ہلاکت کا سامان نہ کریں۔ یہی چیز حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 1793، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ملک شام کی طرف تشریف لے گئے، یہاں تک کہ جب آپ مقام سرغ پر پہنچے، یہ وہ دور تھا جب حضرت عمر امیر المومنین تھے، یہاں تک کہ جب آپ مقام سرغ پر پہنچے تو آپ کو اجناد کے قائدین حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور ان کے ساتھی ملے۔ انہوں نے آپ کو بتایا کہ ملک شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے۔ اصل میں اس علاقے میں حضرت عمر نے پہلے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو، جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہاں کا جو سپہ سالار بنا کے بھیجا تھا، بعد میں حضرت عمر خود ان کی مدد کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ انہوں نے آپ کو بتایا کہ ملک شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے پاس مہاجرین اولین کو بلا کر لاؤ، چنانچہ میں ان کو بلا کر لایا۔ آپ نے ان سے مشورہ طلب کیا اور انہیں بتایا کہ شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے۔ صورت حالات یہ ہے کہ حضرت عمر
شام کی طرف جانے کے لیے گھر سے نکلے ہیں اور آپ کو اطلاع ملتی ہے آگے جا کر راستے میں کہ وہاں پہ طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ اب حضرت عمر اس چیز کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ آیا مجھے آگے جانا چاہیے یا کہ مجھے واپس چلا جانا چاہیے۔ اس مشورے کے لیے حضرت عمر نے مہاجرین کو بلایا۔ حضرت عمر کی عادت یہ تھی کہ کوئی معاملہ اس طرح کا پیش آتا تو مہاجرین سے مشورہ کر لیتے، السابقون الاولون سے مشورہ کر لیتے، انصار سے مشورہ کر لیتے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے مہاجرین کو بلایا اور میں ان کو بلا کر لایا۔ آپ نے ان سے مشورہ طلب کیا اور انہیں بتایا کہ شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے، تو کیا ہمیں وہاں جانا چاہیے یا ہمیں واپس چلے جانا چاہیے؟ تو ان کے درمیان اختلاف ہوا۔ بعض نے کہا آپ ایک مقصد کے لیے نکلے ہیں اور ہماری رائے یہ ہے کہ آپ اس سے رجوع نہ کریں۔ کیا مطلب؟ آپ شام کے لیے نکلے ہیں، آپ کا جہاد کا ارادہ ہے، تو آپ واپس نہ جائیے، آپ اپنا مقصد حاصل کیجئے۔ لہٰذا ان کا مشورہ کیا تھا کہ آپ طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ پہ توکل کریں اور اپنا مقصد پورا کیجئے۔ بعض نے کہا آپ کے پاس بچے کچے لوگ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ہماری رائے یہ ہے کہ آپ ان کو اس وبا کے سامنے نہ لے کر جائیں۔ اب کچھ صحابہ کا خیال تھا کہ حضرت عمر کے ساتھ صحابہ بھی موجود ہیں اور وہ اب بہت سے صحابہ اس سے پہلے شہید ہو چکے تھے، تو آپ ان کو وبا کے سامنے نہ لے کر جائیں، آپ واپس چلے جائیں۔ اور کچھ کا خیال یہ تھا آپ اللہ پہ توکل کریں اور توکل کر کے جس کام کے لیے آپ نکلے ہیں اس کام سے آپ واپس نہ پلٹیں، اور مراد کیا تھی طاعون والے علاقے میں آپ چلے جائیں۔ جبکہ دوسرے صحابہ کا نے احتیاط کا پہلو سامنے رکھا اور انہوں نے حضرت عمر کو یہ مشورہ دیا کہ آپ وہاں نہ جائیں، آپ کے ساتھ صحابہ تھوڑے سے ہیں اور وہ جو بچ گئے ہیں تو آپ ان کو طاعون کے سامنے جا کر پیش نہ کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو پہلا مشورہ دینے والوں کے سامنے اللہ پہ توکل اور اللہ سے امید کا پہلو تھا، دوسرا جنہوں نے مشورہ دیا ان کے سامنے احتیاط کا پہلو تھا۔ حضرت عمر نے کہا میرے پاس سے چلے جاؤ، پھر آپ نے فرمایا میرے پاس انصار کو بلا کر لاؤ، تو میں ان کو بلا لایا۔ بس آپ نے ان سے مشورہ طلب کیا، وہ بھی مہاجرین کے راستے پر چلے اور ان کی طرح ان میں بھی اختلاف ہوا، تو حضرت عمر نے فرمایا تم بھی میرے پاس سے چلے جاؤ۔ پھر حضرت عمر نے کہا میرے پاس جہاں موجود قریش کے ان بوڑھے لوگوں کو بلا کر لاؤ جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر ہجرت کی، یعنی مکہ سے۔ چنانچہ میں ان کو بلا کر لایا۔ یہ بلانے والے عبداللہ بن عباس ہیں۔ بس ان میں سے 2 آدمیوں نے بھی اختلاف نہیں کیا اور سب نے متفقہ طور پر کہا ہماری رائے یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ہمراہ لوٹ جائیں اور انہیں اس وبا کے سامنے پیش نہ کریں۔ انہوں نے جو حضرت عمر کو رائے دی ہے متفقہ طور پر دی ہے، اور ان کی رائے یہ تھی کہ آپ اس وبا کے سامنے نہ جائیں، واپس لوٹ جائیں۔ حضرت عمر نے لوگوں میں منادی کرا دی کہ میں صبح واپسی کے لیے سوار ہوں گا، تم بھی صبح اس کی تیاری کر لو۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو کہ لشکر کے سپہ سالار تھے، جو وہاں پہلے سے فوج موجود تھی، اس کے سپہ سالار تھے، انہوں نے کہا کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے جواب دیا کاش یہ بات آپ کے علاوہ کوئی اور کہتا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسا کہ ہم پہلے آپ کو بتا چکی ہوں 10 مبشرہ میں سے تھے، اور حضرت عمر نے ان سے یہ کہا کہ کاش آپ یہ بات نہ کہتے، آپ اتنے درجے میں بلند ہیں اور اتنے سمجھدار ہیں، تو کاش آپ کے منہ سے یہ میں بات نہ سنتا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھانے کے لیے ایک مثال دی۔ ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر ہی کی طرف جا رہے ہیں، آپ یہ بتائیے اگر تمہارے پاس اونٹ ہوں اور وہ ایسی وادی میں اتریں جس کے 2 کنارے ہوں، ایک ان میں سے شاداب ہو اور دوسرا بنجر، تو آپ انہیں شاداب حصے میں ہی چرائیں گے؟
تو اللہ کی تقدیر سے ہی چرائیں گے، اور اگر بنجر حصے پر چرائیں گے تب بھی اللہ کی تقدیر ہی سے چرائیں گے۔ حضرت عمر نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مثال دی کہ آپ فرض کریں کہ آپ ایک وادی میں اتر رہے ہیں، اس کا ایک کنارہ تو بڑا سرسبز و شاداب ہے، وہاں پہ ڈھیر چارہ ہے، اور دوسرا کنارہ بنجر ہے، تو آپ دونوں میں سے کس کا انتخاب کریں گے؟ ظاہر ہے انتخاب تو شاداب کنارہ ہی ہوگا۔ تو مراد یہ ہے کہ انسان ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کہاں پہ فائدہ ہو رہا ہے اور مجھے کہاں پہ فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو حضرت عمر کا اس مثال کو دینے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ شاداب علاقے میں چرائیں گے تو تب بھی اللہ کی تقدیر ہی ہوگی، اور اگر آپ بنجر حصے میں چرائیں گے تو تب بھی اللہ کی تقدیر ہی ہوگی۔ اب دونوں تقدیریں تو اللہ کی ہیں، ان میں سے جب تک آپ نے وہ عمل کر نہیں لیا، اختیار کا جو ہے فیصلہ کرنا کہ میں کس کو دونوں میں سے کس کو اختیار کروں، یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، اور ہیں دونوں اللہ کی تقدیریں ہی۔ اگر آپ انہیں شاداب حصے میں چرائیں گے تب بھی اللہ کی تقدیر سے ہی چرائیں گے، اور اگر بنجر حصے پر چرائیں گے تب بھی اللہ کی تقدیر ہی سے چرائیں گے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف آ گئے جو اپنے کسی کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے مشورے میں شامل نہیں تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہیں یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ اس مشورے میں شامل نہیں تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جب یہ حضرت عمر یہ بات کر رہے تھے تو حضرت عبد الرحمن عوف بھی تشریف لے آئے، اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس معاملے کی بابت علم ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جب تم سنو کہ کسی جگہ پر کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں مت جاؤ، اور جب کسی ایسی جگہ وبا پھیلے جہاں تم موجود ہو تو اس سے بھاگنے کے لیے وہاں سے مت نکلو۔ یہ کلیئر کٹ جو تھا فرمان حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سنا دیا، اور حضرت عمر نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور واپس ہو گئے۔ حمد کس بات کی کہ حضرت عمر نے جو فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ جو تھا وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اس کے مطابق ہی تھا، اگرچہ حضرت عمر کو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا علم نہیں تھا، تو انہوں نے اس بات پر شکر کیا کہ اللہ نے جو مجھ سے فیصلہ کرایا تھا وہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہی تھا، اور وہ زیادہ مضبوط ہو گئے اس بات پر اور واپس چلے گئے۔ تو لہٰذا اس حدیث سے آپ کو کیا پتہ چلا کہ وبا کے والے علاقے میں آپ کو علم ہے نہیں جائیں، اور جو شخص وبا کے علاقے کے اندر رہتا ہے وہ موت سے ڈرتے ہوئے وہاں سے نہ بھاگے، کیونکہ موت اسے مضبوط قلعوں میں بھی آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ دونوں اصول آپ کے سامنے آ گئے، وبا کے علاقے میں جانا نہیں اور وبا کے علاقے سے نکلنا نہیں۔ اگر آپ وبا کے علاقے میں جاتے ہیں تو اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کرتے ہو، اور وبا کے علاقے سے نکلنا نہیں، اس کا مطلب ہے آپ کو موت کا ہمارا عقیدہ ہے اس پہ یقین نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں شاید میں اللہ سے بھاگ جاؤں گا، حالانکہ آپ اللہ سے کہیں بھی نہیں بھاگ کے جا سکتے، آپ جہاں کہیں بھی ہوگے موت تو وہاں بھی آ لے گی۔ تو حضرت عمر کے اجتہاد کی بنیاد یہ تھی کہ انسان کو ظاہری اسباب کے مطابق احتیاط کرنی چاہیے۔ علاج بھی تو ہم اسی بیس پر کرتے ہیں، تو ایک بیماری آ جاتی ہے، شریعت ہمیں علاج کا حکم دیتی ہے، علاج کرنا سنت نبوی ہے، تو لہٰذا حضرت عمر نے اسی احتیاط کی پیش نظر یہ رائے اختیار کی تھی کہ ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اچھا جی، اس حدیث سے ہمیں یہ جو اصل معاملہ ہے وہ تو سمجھ آیا ہی آیا۔ کچھ اور باتیں جو اس حدیث سے ہمیں سمجھ آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو حکومت کر رہا ہے، حکمران ہے، اسے اپنے رعایا کے لیے حد درجہ مخلص ہونا چاہیے، اسے اس کے لیے حد درجہ مخلص ہونا چاہیے، اور ان کی حفاظت کا اسے اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ حکمران ان کے لیے ایک باپ کی طرح ہوتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات آپ کو یہ پتہ چلی کہ خبر واحد حجت ہوتی ہے۔ خبر واحد کیا ہوتی ہے؟ وہ حدیث جو صرف ایک صحابی روایت کر رہے ہوں یہ بھی حجت ہوتی ہے، کیونکہ بعض لوگ اسے حجت نہیں سمجھتے۔ اب یہاں پہ عبد الرحمن بن عوف جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا ہے اس کو حضرت عمر نے قبول کیا اور
اس سے ثابت ہوا کہ خبر واحد بھی حجت ہوتی ہے۔ باقی جو ہمارا اصل مسئلہ تھا وہ تو میں آپ کو در حدیث کے درمیان میں سمجھاتی رہی ہوں۔ ہمارا اگلا باب ہے جادو کرنے اور سیکھنے کی شدید حرمت کا بیان۔ قال اللہ تبارک و تعالی وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، اور حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، شیاطین نے کفر کیا تھا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو لہٰذا اس آیت میں کس چیز کو کفر کہا گیا؟ جادو سیکھنے سکھانے کو۔ حضرت سلیمان کے زمانے میں چونکہ ان کی بادشاہی جن و انس پر تھی، پرندوں پر تھی، تو بنی اسرائیل کا خیال یہ تھا کہ شاید حضرت سلیمان نے یہ بادشاہی جادو کی مدد سے حاصل کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی کہ نہ، حضرت سلیمان وہ جادو نہ کرتے تھے نہ کراتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کے ساتھ یہ حکومت عطا کی تھی۔ یہ کام کون کرتا تھا جادو سیکھنے اور سکھانے کا؟ یہ شیاطین کرتے تھے، اور جادو سیکھنا اور سکھانا کفر ہے، یہ ایک مسلمان یہ کام نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 1795 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی جان کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی کے موقع پر پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، اور بولی بالی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ تو یہ 7 گناہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، 7 موبقات، ہلاک کرنے والے گناہ، ان میں پہلے نمبر پر شرک، اور دوسرے نمبر پر آپ نے کہا جادو کرنا، تیسرے نمبر پر کسی کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھا جانا، لڑائی کے موقع پر میدان جنگ سے بھاگ جانا، اور عورتوں پر جو کہ پاک دامن ہیں، بولی بالی ہیں، ان پر بدکاری کی تہمت لگا دینا۔ یہ اکبر الکبائر میں سے ہیں 7 گناہ۔ اس میں دوسرے نمبر پر جادو سیکھنا اور سکھانا ہے، اور میں یہ بڑے دکھ سے کہوں گی کہ یہ 7 کے 7 گناہ ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ شرک، ہر چوتھی گلی میں ایک مزار بنا ہوا، اور آپ ان مزاروں کی تعداد بھی نہیں گن سکتے، کیونکہ ان میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پر جادو۔ میں کہتی ہوں جادو تو اتنا عام ہے، کوئی اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی رسالہ اٹھا کے دیکھ لیں، جادوگروں کے جو اشتہار ہوتے ہیں ان سے بھرا ہوتا ہے۔ بازار میں جا رہے ہوں، دیواروں پر لکھا ہوتا ہے فلاں بابا فلاں بابا جو کہ کالے جادو کا توڑ کر دیتا ہے، یا آپ کی ساری خواہشیں 24 گھنٹے میں پوری ہیں، محبوب آپ کے قدموں میں، آپ کی ہر تمنا پوری ہوگی۔ میں کہتی ہوں جو کلمات انہوں نے لکھے ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سود، بینکوں کی عمارات باقی تمام بازار سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ شاندار ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کو ناحق قتل کرنا، یتیم کا مال کھا جانا، عورتوں پہ تہمت لگانا، یہ سارے کے سارے گناہ ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ ہمارے دین نے ہمیں اتنا کچھ بتایا تھا، لیکن ہم ان سے اتنے ہی غافل ہیں۔ اب یہاں پر چونکہ ہمارا موضوع ہے جادو کا، کہ جادو کرنا اور جادو سیکھنے کی شدید حرمت کا بیان، جادو کفر ہے۔ قرآن کی آیت نے بتا دیا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا، شیطان نے کفر کیا، اور وہ کفر کیا تھا؟ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو جادو سیکھنا، جادو سکھانا سب کفر ہے۔ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ پر جادو کرے تو پھر آپ کیا کریں؟ بھئی جادو کا علاج کالے علم سے نہیں ہوتا، جادو کالا علم ہوتا ہے۔ جادو کا علاج نوری علم سے ہوتا ہے، قرآن کی آیات کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن کی ایسی آیات جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہے، ان کے ساتھ جادو کا علاج ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگلا معاملہ یہ ہے کہ اب آپ جادو سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ کیونکہ معاشرے میں ہر چوتھے بندے کو یہ شکایت ہوتی ہے فلاں نے مجھ پر جادو کر دیا، اور یہ عورتوں میں زیادہ ہے۔ تو
میں آپ کو اس کو ذرا تفصیل سے بتا دیتی ہوں کہ آپ جادو سے بچ کیسے سکتے ہیں، کیونکہ جادو کا علاج تو ظاہر ہے آپ نے کسی ایسے عالم سے کرائیں جس کا عقیدہ درست ہو، اور وہ اس کا علاج قرآن مجید کی آیات سے کر لے، اور تیسری بات یہ ہے اس نے اس کو کاروبار کا ذریعہ نہ بنایا ہو، کیونکہ جو کاروبار کا ذریعہ بنا لیتے ہیں پھر ان کے معاملات بھی صحیح نہیں ہوتے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ جادو سے خود کیسے بچ سکتے ہیں۔ اس کے لیے 2-4 باتیں آپ کو اچھی طرح سمجھنی پڑیں گی۔ سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست رکھیں، اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد یہ کلمات کہتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ جس کو تو دے دے کوئی روک نہیں سکتا، جس کو تو نہ دے کوئی دے نہیں سکتا، اور تیری شان کے مقابلے میں کسی کی شان فائدہ نہیں دیتی۔ تو ایک اپنا عقیدہ درست کریں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ جادو بھی آپ پر تبھی اثر کرے گا جب اس کا حکم ہوگا، آپ کی تقدیر میں ہوگا، ورنہ کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب تک یہ عقیدہ آپ نہ اپنائیں گے تب تک آپ کو ہر وقت فکر ہی لگا رہے گا، فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا۔ ارے بھی جو ہونا ہے اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلے گا۔ لہٰذا جادو سے بے پرواہ ہو جائیں، نمبر 1، اور اللہ پر پورا یقین رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ طہارت کا اہتمام کریں، کیونکہ شیاطین آپ جب ناپاک ہوتی ہیں تو تب وہ اپنا حملہ کرتا ہے۔ یہ ناپاکی حیض کے دنوں میں بھی ہوتی ہے، یہ ناپاکی جنابت کے وقت میں بھی ہوتی ہے، یہ ناپاکی نفاس کے دنوں میں بھی ہوتی ہے۔ تو ان دنوں میں اپنے آپ کو پاک کیسے رکھیں گے؟ بات یہ ہے کوشش کریں کہ ان دنوں میں بھی جو ذکر اذکار ہیں وہ کرتی رہیں، اور جنابت کے وقت بھی رات کو اول تو غسل کر کے سوئیں، اگر غسل نہیں کر سکتے تو کم از کم تیمم کر کے سوئیں، ٹھیک ہے جی۔ اور نفاس کے دنوں میں اور حیض کے دنوں میں اللہ کو یاد ضرور کرتی رہیں، کیونکہ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ قرآن پڑھنے کی تو آپ پر پابندی ہے، لیکن دوسرے اذکار کی آپ پر پابندی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، کیونکہ شیطان ناپاکی کو پسند کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے ناپاک جگہوں پہ رہتا ہے، ناپاکی کو پسند کرتا ہے، اور ناپاکی کی حالت میں ہی حملہ کرتا ہے۔ تو طہارت کا انتظام ضرور کریں۔ چوتھی بات، فرائض کی پابندی کریں۔ فرائض کی پابندی سے کیا مراد ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ہیں فرائض، ان کا اہتمام ضرور کریں۔ اور نماز میں بھی فجر کی نماز کی پابندی کا ضرور اہتمام کریں۔ فجر کی نماز کی پابندی جب تک آپ نہیں کرتے، شیطان کو موقع ملتا رہتا ہے آپ کو خراب کرنے کا۔ حدیث میں آتا ہے شیطان تم میں سے ایک شخص کی نتنوں پہ یہاں پہ نا پھونک مارتا ہے، یہاں پہ وہ رات گزارتا ہے، تمہارے سر پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے رات کو سوتے وقت، اور جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے ایک گرہ کھلتی ہے، وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھلتی ہے، نماز اٹھ کے پڑھتا ہے تیسری گرہ کھلتی ہے۔ اور اگر کسی شخص نے فجر کی نماز ہی نہ پڑھی تو کیا مطلب ہے؟ اس کی یہ گرہیں لگی رہیں اور اسی نحوست کے ساتھ ہی وہ سارا دن پھرتا رہا۔ تو فجر کی نماز کا اہتمام لازماً کیجئے، باوقت، صحیح وقت پر فجر کی نماز پڑھنے کا، کیونکہ وہ شیطان کی گرہیں آپ کے گدی پر وہ لگی ہی رہتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور 5ویں بات یہ ہے، جو اذکار ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں ان کا اہتمام کیجئے۔ باتھ روم جاتے وقت، باتھ روم سے نکلتے وقت، کھانا کھاتے وقت، لباس پہنتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، گھر جاتے وقت، جو اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، اذکار کی کتابوں میں سے انہیں لیں اور اپنی عادت بنا لیں، اور خاص طور پہ معوذتین کا اہتمام ضرور کریں۔ تو یہ 5 کام اگر آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود جادو سے بچ جائیں گے۔ میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں، آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ نمبر 2، طہارت کا اہتمام کیجئے، فرائض کا اہتمام کیجئے۔ آپ اگر سمجھیں کہ میں نماز تو نہ پڑھوں اور شیطان بھی میرے قریب نہ آئے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان بھی میرے قریب نہ آئے اور میں نماز بھی نہ پڑھوں، تو نمازوں کا اہتمام کریں، زکوٰۃ کا اہتمام کریں، حج کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں۔ آپ اللہ کی نافرمانی کر رہی ہیں اور شیطان آپ کے قریب نہ آئے، ارے بھی وہ تو آپ کے پاس گھس کے بیٹھے گا،
کہ یہ شخص تو میرا شکار ہے، یہ تو اللہ کے فرائض کی بھی نافرمانی کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کمروں میں تصاویر نہیں ہونی چاہیے، میوزک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تصاویر جہاں پہ ہوں اور جہاں پہ میوزک ہو وہاں پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جہاں پہ کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو اگر رحمت کے فرشتے نہیں آئے تو مجھے بتائیے وہاں پھر کون آئے گا؟ پھر شیطان ہی تو آئے گا۔ صحیح؟ تو تیسری بات میں نے آپ سے کہا فرائض کی پابندی، اور فرائض کی پابندی کے ساتھ آپ نے فجر کی نماز کی ضرور ہی پابندی کرنی ہے وقت پر۔ اور چوتھی بات میں نے آپ سے کہی ہے کہ آپ اذکار کا اہتمام کیجئے، جن میں خاص طور پر معوذتین کا اہتمام ہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ آپ کو بتا دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کے بعد قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، بالفلق، قل اعوذ برب الناس 3 دفعہ پڑھتے، اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے اور اپنے سارے جسم پر پھیر لیتے، اور رات کو سوتے وقت بھی آپ یہی عمل سوتے وقت دہراتے۔ انشاءاللہ ان تمام احتیاطوں کے ساتھ انشاءاللہ آپ جادو سے خود بچ جائیں گے۔ اچھا جی، ہمارا اگلا باب ہے کافروں کے علاقے میں قرآن کریم کے ساتھ سفر کرنے کی ممانعت جبکہ اس کا دشمن کے ہاتھ میں جانے کا اندیشہ ہو۔ حدیث نمبر 1796، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ قرآن کریم کے ساتھ دشمن کی سرزمین کی طرف سفر کیا جائے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب آپ کو یہ خیال ہو کہ قرآن مجید کی توہین کی جائے گی، قرآن مجید کے ساتھ غلط سلوک کیا جائے گا، تب تو آپ دشمن کی سرزمین کی طرف قرآن مجید نہ لے کر جائیے۔ لیکن اگر ایسا کوئی خطرہ نہ ہو تو پھر ضرور لے کر جائیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں نجران کا جب وفد آیا، یہ لوگ عیسائی تھے، ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا ہے۔ دوبارہ کان کھول کے سن لیجئے، لوگوں کو تھوڑی تھوڑی بات، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسجد کی توہین کا خیال آ جاتا ہے، لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ لوگوں کو قتل کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ہجری میں نجران کے وفد کو، جس میں تقریباً کوئی 60 سے لے کے 65-70 تک آدمی تھے، ان کو مسجد نبوی کے اندر ٹھہرایا اور ان کو اپنے طریقے کے مطابق، وہ عیسائی تھے، اس کی عبادت کرنے کی اجازت بھی تھی۔ اتنی رواداری یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہوں کو دین کی دعوت دی ہے تو انہیں آپ قرآن کی یہ آیت لکھ کر بھیجتے تھے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ تو قرآن کی آیت لکھ کر آپ بھیجتے تھے، کیونکہ جو حکمران اہل کتاب تھے، عیسائی یا یہودی تھے، ان کو آپ یہ قرآن کی آیت لکھ کر بھیجتے تھے اور ان کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ نے پریکٹیکلی دیکھا ہوگا 9/11 کے بعد یورپ میں قرآن کی اتنی زیادہ مانگ بڑھی ہے کہ وہاں پہ قرآن کی مانگ پوری ہی نہیں ہوتی، اور 9/11 کے بعد اتنے زیادہ لوگ یورپ میں مسلمان ہوئے ہیں کہ ان کی گنتی ممکن نہیں ہے۔ اس وقت فرانس، جس میں حجاب کی پابندیاں زیادہ لگ رہی ہیں، اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اگر وہ تھوڑے ہوتے تو ظاہر ہے وہ قانون کی نظر میں آتے ہی نا۔ تو انہیں اب یہ فکر پڑنے لگ گیا ہے کہ یہ ہماری ثقافت کو متاثر کر رہے ہیں، ان کی مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ان کو ان سے یہ فکر پڑ رہا ہے کہ یہ ہماری جو کلچر ہے یہ اس کو متاثر کریں گے، اسی لیے وہاں پہ یہ پابندیاں لگ رہی ہیں۔ تو میں آپ کو کہنا یہ چاہتی ہوں کہ جہاں پہ قرآن کی توہین کا ڈر ہو وہاں نہ لے کر جائیے، لیکن جہاں ایسا معاملہ نہ ہو وہاں ضرور لے کر جائیے۔ ہمارا اگلا باب ہے کھانے پینے، طہارت اور دیگر استعمال کی صورتوں میں سونے چاندی کے برتنوں کے استعمال کی ممانعت۔ حدیث نمبر 1798، حضرت حذیفہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ریشم اور دیباج کے استعمال سے اور سونے چاندی کے برتن میں پانی پینے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ دنیا میں ان کافروں کے لیے ہیں اور یہ آخرت میں تمہارے لیے ہیں۔ بات یہ ہے، ایک مسلمان ایک ایسی زندگی گزارتا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہر پہلو میں ہدایت کی ہوتی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے استنجا کرنے کے طریقے کے بارے میں بھی گائیڈ کرتے ہیں، آپ اسے سونے کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں، آپ اسے جاگنے کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں، اور یہاں پہ کھانے پینے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ کھائے گا نہ پیے گا، کیونکہ اگر وہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتا یا پیتا ہے تو وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ انڈیل رہا ہے۔ اور یہی حکم سونے اور چاندی کے برتنوں کے علاوہ گولڈ پلیٹڈ برتن ہیں ان کے بارے میں بھی ہے۔ گولڈ پلیٹڈ سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اس میں انہوں نے سونے کے ساتھ کوئی لائن کھینچی ہوتی ہے یا کوئی ڈیزائن بنایا ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتا سونے کے ساتھ ہی ہے، تو شریعت نے ان سے منع کیا ہے۔ منع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ان کے ساتھ انسان کے اندر غرور و تکبر پیدا ہوتا ہے، غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو عاجز دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے اندر غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو ریشم اور دیباج کے استعمال سے منع کیا۔ دیباج کے بارے میں دو رائے ہیں، بعض علماء کا خیال ہے کہ دیباج موٹے ریشم کو کہتے ہیں، اور بعض علماء کا خیال ہے کہ دیباج میں ایک تار سوت کی ہوتی ہے اور ایک تار جو ہے وہ ریشم کی ہوتی ہے۔ بہرحال جو بھی اس کا مطلب ہو، چاہے تو وہ موٹا ریشم ہو یا چاہے تو اس میں ایک جو ہے تار وہ سوت کی ہو اور ایک تار ریشم کی ہو، ریشم اس میں ہوتا ہے، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا یا ان کو ڈیکوریشن کے لیے استعمال کرنا، ان کا کوئی بھی استعمال جائز نہیں۔ عورتوں کے لیے بطور زیور اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گی یہ صرف اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو سونے کے زیورات پہننے سے روک دیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت علی نے ایک موقع پر سونے کی چین لے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدگی دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کو فروخت کر دیا اور اس کی قیمت سے ایک غلام خریدا اور غلام اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا۔ حضرت عائشہ کو بھی حکم یہ تھا کہ وہ سونے کے زیور نہ پہنیں، بلکہ وہ چاندی کے یا ہاتھی دانت کے زیور پہنیں۔ اصل اس میں وجہ کیا ہے کہ ریشمی لباس مردوں کے لیے حرام ہے، یا ریشم سے ملتے جلتے لباس عورتوں سے مشابہت کی وجہ سے حرام ہوں گے۔ ریشمی لباس میں نرمی اور نزاکت پائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک مرد کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک مرد کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا جو اگلا باب ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو زعفرانی رنگ کا کپڑا پہننے سے منع فرمایا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ شوخ رنگ زعفرانی رنگ کیسا ہوتا ہے؟ کنوں جیسا، آپ نے کنوں سے بھی بلکہ زیادہ سرخ کے اندر تھوڑی سی پلاہٹ ملا لیں تو وہ شوخ سرخ ہو جاتا ہے، تو زعفران آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کنوں سے بھی ذرا زیادہ سرخی میں ذرا زیادہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رنگ مردوں کو استعمال کرنے سے منع کیا ہے، اور اس کی سیدھی سی وجہ یہ ہے کہ یہ رنگ عورتوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مردوں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، مردوں کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ نزاکت اور عورتوں سے مشابہت مردوں کے لیے پسندیدہ نہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات کا بھی ہمیں پتہ چلا کہ اسلام کھانے پینے اور لباس اور پوشاک میں سادگی کو پسند کرتا ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو لباس کے اصول بتا دوں۔ مردوں کے لیے لباس کے اصول یہ ہوں گے کہ ان کا لباس عورتوں سے متشابہ نہ ہو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد پہ لعنت کی ہے جو عورتوں جیسے لباس پہنے۔ ٹھیک ہے جی، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا مرد کانوں میں بالیاں پہن کے، بالوں کی پونی بنا کے، ہاتھ میں کڑا پہنا ہوتا ہے، گلے میں چین پہنی ہوتی ہے، یہ چیزیں مردوں کے لیے منع ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مردوں کو ریشم کا لباس نہیں پہننا، مردوں کو سونے کی انگوٹھی نہیں پہننی، اللہ تعالیٰ نے ان چیز سے منع کیا ہے۔ عورتوں کے لیے جو لباس کے اصول ہیں اس میں ان کا لباس مردوں سے مشابہ نہ ہو۔ نمبر 2، ان کا لباس غیر مسلموں سے مشابہ نہ ہو۔ نمبر 3، باریک نہ ہو۔ اور نمبر 4، اتنا تنگ نہ ہو کہ جس میں سے جسم
چھلک رہا ہو، خواہ باریک ہونے کی وجہ سے، خواہ تنگ ہونے کی وجہ سے۔ اور ایک اور شرط جو دونوں کے لیے ہے، لباس میں اسراف نہ ہو۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے کے لیے کچھ حدود جو ہیں وہ واضح کر دی ہیں۔ ہمارا اگلا باب ہے دن رات تک خاموش رہنے کی ممانعت کا بیان۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد ہے کہ بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں اور کسی دن رات تک خاموش رہنے کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ حدیث نمبر 1802 ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ پہلے جو شریعتیں ہوتی تھیں ان میں ایک عبادت چپ رہنا بھی ہوتی تھی۔ قرآن مجید میں حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فَإِمَّا تَرَجِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس وقت نصیحت کی تھی جب ان کا بیٹا پیدا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پکی ہوئی کھجوریں عطا فرمائیں، پانی کا چشمہ عطا فرمایا، اور ساتھ ہی کہا کہ اگر تم نے کسی آدمی کو دیکھا تو تم اشارے سے اسے کہہ دینا کہ میں آج کے دن کسی سے بات نہیں کروں گی، میں نے اپنے رب کے لیے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ چپ کا روزہ ہماری شریعت میں نہیں ہے، پہلی شریعتوں میں ہوتا تھا، اب یہ چپ کا روزہ نہیں ہے، تو لہٰذا کوئی شخص دن رات خاموش نہ رہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، اگر آپ نے بیہودہ باتیں کرنی ہیں، جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنی ہے، چغلی کرنی ہے، تو ان کے مقابلے میں خاموش رہنا ضرور عبادت ہوگی، ورنہ عام طور پر خاموش رہنا شریعت نے اسے منع کیا ہے۔ اس کی بجائے اللہ کا ذکر کرتی رہا کریں اور اچھی بات کریں، اور اس حدیث کا خیال رکھیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ تو بری بات کے مقابلے میں خاموشی بہتر ہے، ورنہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں۔ دوسری بات میں نے آپ سے یہ کہنی ہے کہ یتیمی بلوغت کے بعد نہیں ہوتی۔ آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا 40 کے عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور مانگ رہے ہوتے ہیں باجی میں تو یتیم ہوں۔ ہاں، تو جب آپ بالغ ہو گئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت دے دی، آپ کے ہاتھوں میں، آپ کے پاؤں میں، آپ کے جسم میں، اب بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہے۔ اگلا ہمارا باب ہے انسان کا اپنے باپ یا اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب ہونے کی حرمت کا بیان۔ حدیث نمبر 1807 حضرت ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے جانتے بوجھتے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا، اس نے کفر کا ارتکاب کیا، اور جس نے کسی ایسی چیز کی ملکیت کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور جس نے کسی شخص کو کافر کہہ کر پکارا یا اسے کہا اے اللہ کے دشمن، حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا، تو وہ الزام اس پر لوٹ آئے گا۔ اس حدیث میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات کون سی ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر اپنے نسب کو تبدیل کر لے، یا دوسرے لفظوں میں اپنی ذات تبدیل کر لے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں بہت سے لوگ سید بن جاتے ہیں، کوئی اپنی جو ذات ہوتی ہے اس کو چینج کر کے کسی اچھی ذات میں اپنا نام لکھ لیتا ہے، تو یہ اتنا شدید گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں الفاظ استعمال کیے، اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ کفر کے ارتکاب کرنے سے مراد اس کی شدید حرمت کا اظہار ہے۔ اور دوسری بات، جو ایسی شخص چیز کی ملکیت کا دعویٰ کرے جس کا وہ مالک حقیقتاً نہیں ہے، کوئی زمین ہے، کوئی جائیداد ہے، ہمارے ہاں اکثر جائیداد کے جھگڑوں میں یہ مسائل ہوتے ہیں کہ 2 شخصوں کا دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ چیز میری ہے، ابھی وہ ایک ہی شخص کی ہوگی، 2 کی تو نہیں ہو سکتی، اور دوسرا شخص اس پر ناجائز دعویٰ کر رہا ہے۔ تو ایسا شخص جو کہ یہ جانتا ہو کہ یہ چیز میری نہیں ہے اور اس کی ملکیت کا دعویٰ کرے، وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور یہ بات اتنی پکی ہے کہ اگر عدالت اسے اپنے فیصلے کی روح سے
اس چیز کا مالک بھی بنا دے تو عدالت کے فیصلے سے بھی مالک نہیں بنتا جب تک کہ وہ خود اس کا مالک نہ ہو، کیونکہ عدالت ہو سکتی ہے اس کو حقائق کا صحیح پتہ نہ چل سکا ہو، لیکن ہر بندے کو اپنے دل میں تو پتہ ہوتا ہے نا میں مالک ہوں یا نہیں ہوں۔ تو جو شخص کسی چیز کا مالک بن جائے جبکہ وہ اس کا مالک نہیں ہے، وہ بھی کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، شدید حرمت اس گناہ کی۔ اور تیسری بات، کسی نے کسی کو کافر کہہ کے پکارا، کسی مسلمان کو، حالانکہ وہ مسلمان تھا، یا اسے اللہ کا دشمن کہا جبکہ وہ اللہ کا دشمن نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا۔ اگر تو وہ واقعی کافر تھا پھر بات ٹھیک تھی، اور وہ کافر نہیں تھا تو پھر کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا۔ ان تینوں باتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شدید حرمت کا اظہار کرنے کے لیے، ان کو کفر کا ارتکاب کرنے کے لیے آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ ہمارا اگلا موضوع ہے اللہ اور اس کے رسول کی منع کردہ باتوں کے ارتکاب سے ڈرانے کا بیان، یعنی جن باتوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان باتوں کو نہ کیجیے، یہی اس باب کا موضوع ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ انہیں کوئی آفت آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب پہنچے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتے ہیں۔ پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرنے والوں کو دھمکی دی گئی کہ تمہیں کوئی عذاب آلے گا یا تمہیں کوئی فتنہ پہنچ جائے گا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے ڈرایا، اور اللہ رب العزت تمہیں اپنی ذات سے ڈراتے ہیں۔ اور اگلی آیت اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہوتی ہے اِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے اور وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے، لہٰذا اللہ کی پکڑ سے ڈرو اور اللہ کی نافرمانی سے رک جاؤ، اللہ کے رسول کی نافرمانی سے رک جاؤ۔ حدیث نمبر 1808 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ آدمی وہ کام کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حرام کیا ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، ہمیں رزق دینے والا ہے، ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے، اور اس کائنات کو چلانے والا ہے۔ اب اس کائنات میں حکم اسی کا چلنا چاہیے۔ الا لہ الخلق والامر، سنو اسی نے اسے سب کچھ پیدا کیا، اسی نے سب کچھ مینج کیا، اور اسی کا ہی حکم اس گھر میں چلنا چاہیے۔ تو جب کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے، اللہ کو غیرت آتی ہے، اور اللہ غضبناک ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے روکا ہے، اور اس حد تک روکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہ علیحدہ علیحدہ ہمیں بتا دیے، اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں سمجھایا، قرآن مجید سارا انہی باتوں سے بھرا پڑا ہے، اور یہاں تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ وَمَا بَطَنَ، تم بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ جو ظاہر ہو سے اور جو چھپا ہوا ہو۔ ظاہر بے حیائی، ظاہر اللہ کی نافرمانی بھی نہ کرو، اور جو ظاہر نہیں ہو رہی لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بھئی یہ کام صحیح نہیں ہے، آپ کا دل اندر سے گواہی دے رہا ہے، آپ کے دل میں خیال آ رہا ہے، وہ ظاہرہ بے حیائی نہیں ہے، وہ ظاہرہ گناہ نہیں ہے، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں آپ اس کے قریب بھی نہ جاؤ، دور رہو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ہمارا اگلا باب ہے جو شخص حرام کردہ چیز کا ارتکاب کرے تو اسے کیا کہنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر شیطان تمہیں اللہ کی نافرمانی پر ابھارے تو اللہ سے پناہ طلب کرو۔ کوئی گناہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے بھائی، کوئی غلط کام کرنے کو آپ کی طبیعت تیار ہو رہی ہے، آپ کو خیال آ رہا ہے، تو کیا کریں؟ اللہ سے پناہ طلب کریں۔ یہ شیطان ہے جو آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے،
ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے وسوسے پہنچتے ہیں تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں اور اچانک ہی وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں، انہیں پتہ لگ جاتا ہے یہ شیطان ہمیں پٹیاں پڑھا رہا ہے، یہ شیطان ہمیں الٹی طرف لگا رہا ہے۔ تو لہٰذا اس وقت جب انہیں یہ سمجھ آ جاتی ہے وہ اللہ کو یاد کریں۔ تو شیطان اگر آپ کو بہت گمراہ کرتا ہے، نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، زکوٰۃ دینے کو دل نہیں چاہتا، نیکی کرنے کو دل نہیں چاہتا، مطلب کیا ہے؟ شیطان کا شکنجہ آپ پر بڑا مضبوط ہے۔ اللہ کو یاد زیادہ کریں، جب اللہ کو آپ یاد زیادہ کریں گے شیطان آپ سے بھاگ جائے گا۔ جب آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں شیطان دور ہوتا ہے، اور جب آپ اللہ کو یاد نہیں کرتے شیطان آپ کے قریب ہو جاتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور وہ لوگ کون؟ اللہ کے نیک بندے جب ان سے کوئی برائی ہو جاتی ہے یا وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور گناہوں کو اللہ کے سوا کون بخشتا ہے، اور وہ اس بات پر اصرار نہیں کرتے جو انہوں نے کیا ہوتا ہے اور وہ جانتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نیک بندے جب ان سے کوئی گناہ ہو گیا اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور یاد کر کے اللہ سے استغفار طلب کرتے ہیں اور دوبارہ وہ گناہ نہیں کرتے، کیونکہ استغفار کی یہ بنیادی شرط ہے، اللہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گی، اور وہ جانتے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ گناہ کا کام آئندہ نہیں کرنا۔ اولئک جزاہم مغفرۃ، یہ لوگ ان کا بدلہ اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہے۔ تو جو لوگ استغفار کر لیتے ہیں، دوبارہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے، اللہ ان کو نہ صرف بخش دیتے ہیں بلکہ انعام میں جنت بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی طرف توبہ کر لو تمام کے تمام، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ جب انسان اللہ سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اور اپنے گناہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر کامیابی اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ حدیث نمبر 1809 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قسم اٹھائی اور اپنی قسم میں کہا لات و عزیٰ کی قسم، تو اس کو چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اور جس نے اپنے ساتھی سے کہا آؤ جوا کھیلے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے۔ بات یہ ہے کہ عرب لوگوں کے یہ خدا تھے لات اور عزیٰ منات، تو جس شخص نے ان کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ میں آپ کو بتاؤں اللہ کی ذات کے سوا کسی چیز کی قسم کھانی جائز نہیں ہے۔ آپ کعبہ کی قسم بھی نہیں کھا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو جو کعبہ کی قسم کھا رہا تھا کہا تھا رب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم۔ تو اللہ کی قسم آپ کھا سکتے ہیں، اللہ کی صفات کی قسم کھا سکتے ہیں، اور قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن بھی اللہ کی ذات کا حصہ ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر کسی اور کی آپ قسم کھاتے ہیں آپ شرک کر رہے ہیں۔ ایک اصول موٹا یاد رکھیے، تو جس نے لات اور عزیٰ کی قسم کھائی اس نے تو بڑا کھلا کھلا شرک کیا۔ جو شخص لات اور عزیٰ کی قسم کھا لے تو اس کو چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اور جس نے اپنے ساتھی کو کہا کہ آؤ جوا کھیلیں تو اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے۔ تو اس حدیث سے میں یہ پتہ چلا کہ جب انسان کوئی گناہ کر رہا ہو تو وہ اس گناہ کے بعد نیکی کرے۔ اول تو وہ توبہ کرے، اور توبہ کی 4 شرائط کا اہتمام کرے۔ توبہ کی پہلی شرط ہے نادم ہونا، اپنے گناہ پہ نادم ہو۔ نمبر 2، آئندہ سے وعدہ کرے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ سے پکا وعدہ کرے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور اپنی اصلاح کر لے۔ اور اگر اس نے اللہ کے حقوق میں سے کوئی حق نہیں دیا، مثلا زکوٰۃ نہیں دی، زکوٰۃ دے اور پھر توبہ کرے۔ اور اگر اس نے بندوں کے حقوق میں سے کوئی خرابی کی ہے تو ان حقوق کو دے، مثلا کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چوری کی ہے، اس کا چوری کا مال واپس کرے۔ غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگے، یا اس کی اتنی تعریف کرے، اس کے لیے اتنی دعائیں کرے کہ وہ سمجھے کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو
یہ 4 شرائط ہیں توبہ کی. توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد اگلا کام کیا کرنا ہوگا؟ نیکی کرے، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائی کو لے جاتی ہیں. یہاں بھی آپ دیکھیں، جس شخص نے قسم اٹھائی لات اور عزیٰ کی، اس نے شرک کیا. اب شرک کرنے کا کفارہ کیا ہے؟ اس کے بدلے میں نیکی کیا ہے؟ پہلی بات تو توبہ کریں، میں نے یہ کام اللہ میرے سے غلط ہو گیا، اللہ مجھے معاف کر دے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں، یہ کفارہ ہو جائے گا اس غلط کام کا. اور جس شخص نے کہا کہ آؤ جوا کھیلیں، تو وہ جوئے کے مقابلے میں وہ صدقہ کریں. اور اس سے حدیث سے آپ کو ایک بات کا اور بھی پتہ چلا کہ جو شخص گناہ کی دعوت دے رہا ہے اس کو بھی محتاط ہونا چاہیے. اس کو بھی چاہیے کہ وہ آئندہ سے توبہ کرے اور نیکی کی دعوت دے. جس نے اپنے ساتھی سے کہا آؤ جوا کھیلیں، وہ بھی اپنی اصلاح کرے. ہمارا الحمدللہ جو لمبا باب تھا، جو ہمارا کوئی تقریباً 5-6 کلاسوں سے جاری تھا، وہ امور جن سے منع کیا گیا ہے آج الحمدللہ ختم ہو گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم